الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الصدق طمأنينة، والكذب ريبة. رواه الترمذي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں اور اپنے بندیوں کو دو طرح سے مخاطب فرمایا. اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو دو طرح سے مخاطب فرمایا، دو انداز سے مخاطب فرمایا. کہیں تو مخاطب فرمایا یا ایھا الناس کہہ کر، اور کہیں مخاطب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر. جیسے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ایک تو یا ایھا الناس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو مخاطب کیا، اور ایک دوسرا انداز ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو جہاں فرمایا یا ایھا الناس تو وہاں جن بھی مخاطب ہے اور انس بھی مخاطب ہے. لفظ ناس جب بولا جاتا ہے تو اس سے جنات بھی مراد ہوتے ہیں اور انسان بھی مراد ہوتے ہیں. جب انس بولا جاتا ہے تو اس سے صرف انسان مراد ہوتے ہیں، اور جب جن بولا جاتا ہے تو اس سے صرف جنات مراد ہوتے ہیں. لیکن جب ناس بولا جاتا ہے یا ایھا الناس تو اس سے انسان اور جن دونوں مراد ہوتے ہیں، دونوں اس کے مخاطب. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ
جو انسان ہیں اور وہ تمام لوگ جو جن ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، اور چاہے وہ ماننے والے ہوں، مطیع و فرما بردار ہوں، چاہے نہ ماننے والے ہوں، باغی اور نافرمان، سب مخاطب۔ یا ایھا الناس کے اندر سب شامل ہے، یہودی بھی شامل ہے، عیسائی بھی شامل ہے، مجوسی بھی شامل ہے، اور ہندو بھی شامل ہے، سب مراد ہے۔ لیکن جب یا ایھا الذین آمنوا فرمایا تو اس سے صرف وہ لوگ مخاطب ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ ایگریمنٹ کر لیا ہے، معاہدہ کر لیا ہے، ہم آپ کے ہیں اور آپ کے رہیں گے، آپ کی مان کر زندگی گزاریں گے اور گزارتے رہیں گے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو میری غلامی میں دے چکے ہو، میرے بن کر اور میری مان کر زندگی گزارنے کا مجھ سے عہد و پیمان کر چکے ہو، یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھو اور کہیں یا ایھا الذین آمنوا آ جائے، جب تم قرآن سن رہے ہو اور کہیں یا ایھا الذین آمنوا آ گئے تو ہمتن متوجہ ہو جاؤ، ہمتن متوجہ ہو جاؤ اور توجہ سے پڑھو اور توجہ سے سنو اور دیکھو کیا کہا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے خطاب فرماتے ہیں تو یا تو کوئی بہت بڑا خیر ہے جس کا حکم دے رہے ہیں اور جس کو کر کے بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا تو ہمتن متوجہ ہو جاؤ، غور سے سنو، غور سے پڑھو، اور اللہ تعالیٰ کسی کام سے تم کو منع کر رہے ہیں اور جس کام سے منع کر رہے ہیں اس سے رک کر، اس سے بچ کر تم دنیا میں بھی بہت ساری آفات و بلیات اور بہت سارے شرور و فتن سے بچ سکتے ہو اور آخرت میں بھی تمہیں نجات مل سکتی ہے اس کی برکت سے۔ تو انہی آیات میں سے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا، ایک آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ بندوں اور بندیوں جنہوں نے اللہ کے بن کر اور اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کا عہد و پیمان کر لیا ہے، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، متقی بنو، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارو، اللہ کی مرضیات پر چلو اور چلنے کی کوشش کرو اور نامرضیات سے بچو اور بچنے کی کوشش کرو، اور اسی فکر اور کوشش کے ساتھ دنیا سے چلے جاؤ۔ اے اللہ، یہ تو بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، کہہ رہا آسان کر دیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ جو لوگ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں ان سے دوستی کر لو، تمہارے لیے کام کرنا آسان ہو جائے۔ جو لوگ اس نعمت سے مالا مال ہو چکے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو، یہ چیز تمہاری طرف بھی منتقل ہو جائے گی، تمہیں بھی مل جائے گی۔ ان کے پاس آنا جانا شروع کر دو، ان سے دوستی کر لو، ان سے ملو جلو، ان کے پاس جاؤ، ان کو اپنے پاس بلاؤ، تو جو چیز ان کو مل چکی ہے وہ دھیرے دھیرے تم کو بھی ملنا شروع ہو جائے۔ لیکن شبد کیا لگا؟ مع الصادقین، سچوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ جب بیٹھو گے تو تمہیں بھی یہ چیز ملے گی۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ منطق ہے، فلسفہ ہے، دلائل کی روشنی میں اس کو سمجھایا جائے اور اس کو واضح کیا جائے، نہیں، یہ تو بدیہی چیز ہے۔ اگر اچھا بھلا آدمی چور کے ساتھ رہنے لگے تو چور ہو جائے گا، اچھا بھلا آدمی شرابی کے ساتھ رہنے لگے تو شرابی بننے میں دیر نہیں لگے گی اس کو، اچھا بھلا آدمی جھوٹوں کے ساتھ رہنے لگے تو اس کو جھوٹا بننے میں دیر نہیں لگے گی، اچھا خاصا نمازی آدمی بے نمازیوں کے ساتھ رہنے لگے، اٹھنے بیٹھنے لگے، اس کو بے نمازی بننے میں دیر نہیں لگے گی۔
تو جس طریقے سے صحبت کی وجہ سے برائیاں منتقل ہوتی ہے اس کا اثر پڑتا ہے، اسی طرح سے صحبت اور تعلق کی بنیاد پر اچھائیاں اور بھلائیاں اور خوبیاں اور کمالات بھی منتقل ہوتے ہیں، اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور اس طرح کی قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور اس صفت سے متصف ہونے کی تاکید فرمائی ہے، اور جو لوگ اس صفت سے متصف ہو گئے ہیں ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے بڑے بڑے انعام و اکرام کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی، علیکم بالصدق، تقوی کی پہلی اینٹ صدق اور امانت، تقوی اور پرہیزگاری کی پہلی اینٹ اور بنیاد کیا ہے؟ صدق، سچائی، امانت داری۔ اور تقوی سے، راہ تقوی سے ہٹنے اور کٹنے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کذب سے ہوتی ہے، جھوٹ سے ہوتی ہے اور خیانت سے ہوتی ہے، جھوٹ اور خیانت سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انگنت اور لاتعداد خوبیوں اور کمالات سے نوازا تھا۔ ان سے پہلے نہ ایسا انسان دنیا میں آیا اور نہ ان کے بعد ایسا انسان کوئی دنیا میں آئے گا۔ اتنی خوبیوں اور کمالات کا جامع، اتنا عظیم انسان، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پائی جانے والی جو خوبیاں تھیں، جو کمالات تھے، ان خوبیوں اور کمالات میں سب سے پہلے جو خوبی کھل کر نکھر کر لوگوں کے سامنے آئی تھی اور جس سے آپ مشہور ہوئے، معروف ہوئے، بلکہ جس سے آپ جانے جاتے تھے، پہچانے جاتے تھے، وہ یہی دو خوبی تھی، الصدق والامان، الصدق والامان۔ محمد کوئی نہیں کہتا تھا، احمد کوئی نہیں کہتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دو نام، محمد اور احمد۔ محمد یہ ان کا فرشی نام ہے، احمد یہ ان کا عرشی نام ہے۔ فرشی نام یعنی زمین والوں نے جو نام رکھا وہ محمد رکھا، اور عرشی نام یعنی اللہ نے جو نام رکھا وہ احمد رکھا۔ احمد کے معنی آتے ہیں وہ ذات جو اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والی، احمد یعنی وہ ذات جو اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ احمد۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تعریف کرنے والا اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء بھی، لیکن سب سے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے لواء الحمد، کیا لواء الحمد، تعریف کا جھنڈا میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ لواء الحمد، تعریف کا جھنڈا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائیں گے عرش کے سائے میں سجدہ ریز ہو کر، ایسی تعریف، ایسی تعریف، ایسی تعریف کہ اس سے پہلے نہ کسی نے ایسی تعریف اللہ تعالیٰ کی اور نہ اس کے بعد کوئی کر سکتا۔ اس لیے لواء الحمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ تو آپ احمد ہیں، احمد یعنی اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، حمد و ثنا کے گن گانے والا۔ اور محمد کہتے ہیں اس ذات کو جس کی سارا زمانہ تعریف کرے، جس کی سارا زمانہ تعریف کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں۔ اور ان کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی لوگ ان کی تعریف کرتے تھے، اور جب تک دنیا میں رہے تب بھی جتنے حق پسند تھے وہ ان کی تعریف کرتے تھے، اور جو دشمن تھے وہ بھی اندر اندر تعریف کرتے تھے، زبان سے اظہار نہیں کرتے تھے۔ یہود جانتے تھے کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، نصارہ جانتے تھے کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، اور اس دور میں بھی جو پڑھے لکھے غیر مسلم ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہوں،
وہ دل سے ان کو اعتراف ہے کہ یہ بہت عظیم شخصیت ہے، بہت عظیم شخصیت ہے، چنانچہ غیر وقتاً فوقتاً اس کا اظہار بھی کرتے ہیں جو حق پسند ہے، اور باقی اگر کوئی اظہار نہیں کرتا یا یہ کہ مخالفت کرتا ہے تو وہ بھی جانتا ہے کہ بہت عظیم شخصیت ہے، لیکن حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، حقد اور کینہ کپٹ کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے وہ برائی کرتا، ورنہ وہ جانتا ہے کہ بہت عظیم شخصیت ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات سب سے پہلے نکھر کر کے آئی ہے وہ کون ہے؟ الصادق الامین، اور آپ کو لوگ اسی نام سے جانتے تھے، محمد کوئی نہیں کہتا، احمد کوئی نہیں کہتا تھا، لوگ الصادق الامین کہتے تھے، جاء الصادق الامین، جاء الصادق الامین۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو جہاں بہت زیادہ نصیحتیں کی ہیں اور اچھائیوں اور خوبیوں سے متصف ہونے کی ترغیب دی ہے، تاکید کی ہے، وہیں صفت صدق و امانت کو پہلے نمبر پر رکھا۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے، اور یہی درخواست حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ مختلف اوقات میں مختلف صحابہ نے کی، آپ نصیحت فرمائے اصدقوا اذا حدثتم، اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بولو تو واقعے کے مطابق بولو، سچ بولو، واقعے کے خلاف مت بولو، جھوٹ مت بولو، اصدقوا اذا حدثتم واعتمنوا اذا تمنتم، اور جب تم پر بھروسہ کیا جائے، تم پر اعتماد کیا جائے اور تم کو امین سمجھا جائے، امین بنایا جائے تو تم اس کا پاس و لحاظ رکھو، کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچنے دو، امانت میں خیانت مت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات اس کی بڑی تاکید فرمائی، چنانچہ فرمایا علیکم بالصدق، صدق اور سچائی کو اپنے اوپر لازم کرو، اپنے قول میں بھی سچے بنو اور اپنے عمل میں بھی سچے بنو اور اپنے حال میں بھی سچے بنو، نہ تو تمہارا قول خلاف واقعہ ہو اور جھوٹ ہو، اور نہ تمہارا کوئی عمل خلاف شرع اور جھوٹ ہو، اور نہ تمہارا کوئی حال خلاف واقعہ۔ سچ، علیکم بالصدق، کیوں؟ فرمایا فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ صدق اور سچائی انسان کو بھلائی کے راستے پر ڈال دیتی، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور بھلائی انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ اور فرمایا انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچائی اختیار کرتا رہتا ہے، سچائی اختیار کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں اس کو کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور صدیق کا درجہ کون سا درجہ ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبوت کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ صدیقیت کا درجہ ہے۔ اور یہ مقام کس کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ سے بچتا رہتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جھوٹ کے قریب جانے سے بچتا رہتا ہے، صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ نبوت کسی کو نہیں مل سکتی ہے، اب نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، لیکن صدیقیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، صدیقیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو آدمی صدیق بننا چاہے، مقام صدیقیت پر فائز ہونا چاہے، وہ بن سکتا ہے، محنت کرے، کوشش کرے۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور مقام صدیقیت پر اس کو فائز کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ
اور خلاف واقعہ بات کہنے اور کرنے سے اپنے آپ کو بچا. کیوں؟ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ انسان کے راہ حق سے ہٹنے کی ابتدا کذب سے ہوتی ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو برائی کے راستے پر آ جاتا ہے، اور اپنے اس بولے ہوئے جھوٹ کو سنبھالنے کے لیے اس کو پھر نہ جانے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جو جھوٹ اس نے بول دیا ہے، اس جھوٹ کو سنبھالنے کے لیے پھر نہ جانے کتنے جھوٹ اس کو بولنے پڑتے ہیں. جھوٹ بول کر آدمی برائی کے راستے پر پڑ جاتا ہے، اور برائی کا راستہ کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، شر اور برائی کا راستہ جہنم تک لے جاتا ہے. آگے فرمایا وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور جھوٹ گھڑتا رہتا ہے، گڑھ گھڑ کے بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ کذاب لکھ دیا جاتا ہے. کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اور کذاب کا ٹھکانہ کہاں؟ جہنم. کذاب کا ٹھکانہ جہنم. تو صدق یہ بہت اونچی صفت ہے، اور یہ جتنی اونچی اور اعلیٰ صفت ہے، کذب اتنی ہی نیچی اور گھٹیا صفت ہے. صفت صدق سے متصف ہو کر انسان جتنا اونچا ہوتا ہے، صفت کذب سے متصف ہو کر اتنا ہی زیادہ گرتا ہے، ذلیل، رسوا اور خوار ہوتا ہے. اسی طریقے سے امانت اور خیانت کا مسئلہ ہے. امانت داری انسان کو مقام بلند عطا کرتی ہے، اور خیانت انسان کو ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ڈھکیل دیتا ہے. تو ہمیں اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو صفت صدق اور سچائی کے ساتھ متصف کرنے کی ضرورت ہے، اور جھوٹ اور کذب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. امانت داری کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے، اور خیانت سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ صدق کا تعلق صرف بول سے نہیں ہے، صدق کا تعلق بول سے بھی ہے، کہ جو بول بولو واقعے کے مطابق بولو. مثال کے طور پر ایک آدمی ابھی نہیں آیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آ گیا ہے. آپ کی یہ بات خلاف واقعہ ہے کہ نہیں؟ یہی جھوٹ. ایک آدمی آ گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں آیا، تو خلاف واقعہ ہے نا، یہی جھوٹ. آپ نے ایک کام کیا ہے، پوچھا گیا آپ نے کیا، آپ نے کہا نہیں کیا، خلاف واقعہ ہوا، یہ جھوٹ. آپ نے کیا ہے، آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا ہاں ہم نے کیا، واقعے کے مطابق ہے، یہ سچ، یہ سچ. تو جو بات واقعے کے مطابق ہو وہ بات کہہ دی جائے یہ سچ ہے، اس کے خلاف کہا جائے تو یہ جھوٹ. اسی طریقے سے اس کا تعلق آدمی کے عمل سے بھی ہے. شریعت نے ایک کام کو کرنے کا حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے، آپ اس کام کو کر رہے ہیں، آپ صادق فی العمل، اپنے عمل میں آپ سچے ہیں، اس لیے کہ واقعی کے مطابق شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، اس کی اجازت دی ہے. اور ایک کام شرعاً ممنوع ہے، شریعت نے منع کیا، اب آپ وہ کر رہے ہیں، یہ آپ کاذب فی العمل ہے، آپ کا یہ عمل خلاف واقع ہے، خلاف شرع ہے، تو جھوٹ ہے، جھوٹ. تو آدمی اپنے عمل میں بھی سچا اور جھوٹا ہوتا ہے. اسی طرح سے آدمی اپنے حال میں بھی سچا اور جھوٹا ہوتا ہے. ایک آدمی متقی نہیں ہے، اپنے آپ کو متقی ظاہر کر رہا ہے، خلاف واقعہ ہے کہ نہیں؟ خلاف واقعہ ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کے دل میں خشیت خداوندی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو جھانسے میں لینے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آدمی ظاہر کر رہا ہے اپنے چہرے مہرے سے، اپنی وضاقتہ سے، اپنی نشست و برخاست سے، کہ میں چنی ہوں، چنا ہوں، میں ایسا ہوں، ویسا ہوں. یہ کیا ہے؟ کاذب فی الحال ہے، کاذب فی الحال. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے قول میں بھی سچے ہوں، جھوٹ سے بچیں، اپنے عمل میں بھی سچے ہوں اور جھوٹ سے بچیں، اور اپنے حال میں بھی سچے ہوں، جھوٹ سے بچیں. اسی طرح سے امانت کا تعلق اور خیانت کا تعلق ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف مال سے.
اگر کسی سے پوچھا جائے امانت داری کا مطلب کیا ہے تو وہ یہ کہے گا جیسے مثال کے طور پر کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہے تو جو کی توں وقت آنے پر اس کو دے دیں، یہ امانت داری ہے، اور اگر اس میں ٹال مٹول کریں، خرد برد کریں تو یہ خیانت ہے۔ تو ہم لوگوں کی امانت اور خیانت کا تعلق صرف چیزوں سے ہے، روپے پیسے سے ہے، ساز و سامان سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں، اس سے تو تعلق ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر آپ سے کسی نے مشورہ لیا، آپ سے کسی نے مشورہ لیا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اور اس سلسلے میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں، مشورہ چاہتا ہوں۔ اب آپ کی سمجھ میں ایک بات آئی کہ یہ کام اس کو کرنا چاہیے، یہ صحیح بات آپ کے دل میں آئی کہ یہ کام اس کو کرنا چاہیے، اس کو مشورہ دے دیے، لیکن آپ نے یہ سوچا کہ اگر میں نے مشورہ دے دیا اور اس نے کام شروع کر دیا تو ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا، اس لیے آپ نے کہا نہیں، مناسب نہیں، مناسب نہیں، تو یہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ یہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ اور مشورہ لیا پوری دیانتداری کے ساتھ، جو بات آپ کے دل میں آئی آپ اس کو بتا دیں کہ میری سمجھ میں یہ آ رہا، یہ کیا ہے؟ امانت داری۔ اور جو اس نے مشورہ لے لیا، آپ نے مشورہ دے دیا، اب آپ اس کو ہضم کر جائیں، اپنے تک رکھیں، کسی کو بتائیں نہ، یہ امانت داری۔ اور آپ نے کہنا شروع کر دیا وہ فلاں آیا تھا اس سلسلے میں اس نے مشورہ لیا تو میں نے یہ مشورہ لے لیا، اب یہ خیانت ہو رہی ہے، یہ خیانت ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امانت دار ہونا چاہیے، اور امانت داری کے ساتھ جو بات سمجھ میں آئے اس کو مشورہ دیا جائے، اور پھر اس پورے معاملے کو اپنی ذات تک رکھا جائے، اس کو افشا نہ کیا جائے، اس کو بتایا نہ جائے۔ یا اسی طریقے سے چند آدمی ہیں، انہوں نے کسی موضوع پر بیٹھ کر کے غور و فکر کیا، سوچا، مشورہ کیا، بات ختم ہو گئی مجلس، اب اس نے اس کو بتا دیا، اس نے اس کو بتا دیا، اس نے اس کو بتا دیا، تو یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ تو یہ چیزیں بھی، ان کا تعلق بھی کیا ہے؟ خیانت ہے۔ خیانت کی ایک مثال اور سن لیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ جو آدمی مشورہ کر رہے ہیں کسی کو قتل کرنے کی، کسی کو قتل کرنے کی، اور آپ کو خبر ہو گئی کہ ان کی یہ پلانی ہے، اب آپ اس آدمی کو بتا سکتے ہیں جس کے بارے میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے، آپ نے نہیں بتایا تو یہ خیانت ہے۔ امانت کیا ہے؟ آپ فوراً اس کو اطلاع کیجئے کہ تمہارے خلاف اس طرح کی سازش ہو رہی ہے، یہ امانت، اور یہ امانت ہے من جہت شرع، شریعت کی طرف سے۔ چنانچہ اگر آپ نے اس کو نہیں بتایا اور وہ قتل ہو گیا تو اس کے قتل میں آپ شریک ہیں، اس کے قتل میں آپ شریک ہیں، اور جیسے قتل کرنے والے گناہگار ہوں گے اسی طرح سے آپ بھی گناہگار۔ آپ نے بتایا کیوں؟ یہاں تک حکم ہے کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی نابینا جا رہا ہے، آگے کنواں ہے اور اندیشہ ہے کہ نابینا اس کنویں میں گر جائے گا، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ نماز توڑیے، اس کو بچائیے، یہ امانت آپ کی ذمہ داری۔ تو امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو صدق اور سچائی کی صفت سے، امانت داری کی صفت سے متصف کرنا چاہیے، اور کذب اور جھوٹ سے، خیانت اور بے ایمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور آج یہ برائیاں بالکل عام ہو گئی معاشرے میں، جھوٹ بولنا عیب رہا ہی نہیں، جھوٹ بولنا عیب رہا ہی نہیں، جبکہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کا تعلق اسلام اور غیر مذہب یا مسلمان اور غیر سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اگر سلیم الفطرت انسان ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، اگر سلیم الفطرت انسان ہے تو وہ جھوٹ کو عیب سمجھتا ہے، جھوٹ کو عیب سمجھتا ہے، خیانت اور بے ایمانی کو عیب سمجھتا ہے۔ لیکن آج کل مسلم معاشرے میں بھی یہ چیزیں عیب نہیں رہ گئی، اس کو فن سمجھا جانے لگا، اور باقاعدہ اس کی لوگ روٹی کھاتے ہیں، جھوٹ گڑھتے ہیں، جھوٹ گڑھتے ہیں، پھر اس کو بولتے ہیں، پھر اس کو پھیلاتے ہیں، اور پھر اسی کی روٹی کھاتے ہیں۔ یہ جو میڈیا ہے، کیا میڈیا میں جتنے ہیں سب جھوٹ کی روٹی کھاتے ہیں، ریڈیو پر ہیں، ٹیلی ویژن پر ہیں، اخبار میں ہیں، یہ جو میڈیا ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے،
یہ جو اخبار آ رہا ہے آپ کے پاس 16 صفحے کا 18 صفحے کا، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. یہ جو ٹیلی ویژن پر اور ریڈیو پر پروگرام آ رہے ہیں خبروں کی شکل، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے. اور جیسے جھوٹ بولنا گناہ ہے، ایسے ہی جھوٹ پڑھنا بھی گناہ ہے، ایسے ہی جھوٹ سننا بھی گناہ ہے. جھوٹ سننا بھی گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، جھوٹ لکھنا بھی گناہ ہے، اور جھوٹ پڑھنا بھی گناہ ہے. اگر اخبار میں غلط خبر ہے، آپ نے اس کو پڑھ لی، آپ جھوٹ پڑھ رہے ہیں. اور جب آدمی پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو پھر اس کو بیان بھی کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات، ہر پڑھی پڑھائی بات بلا تحقیق آگے بڑھا دے. تو ایسے دھیرے دھیرے آدمی جھوٹا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور وہ خوبیاں اور وہ کمالات، وہ اچھی اچھی عادات اور صفات جو ایک شریف آدمی کے اندر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہمیں متصف ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اور وہ گندی اور بری عادات و صفات جو ایک شریف انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس سے بچنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.